السلام علیکم فرسٹ ایئر. جی بیٹا کچھ پڑھنا شروع کیے ہیں. رسد کی لچک ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ مکمل ہو گیا تھا. اب تھوڑا سا آپ کا یہ والا چیپٹر رہ گیا ہے. انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ نے اس کے بارے میں جو بھی کویسچنز بنانے ہیں وہ پہلے کی طرح بنائیں گے جس طرح سے طلب کے بنائے تھے. ابھی تک آپ نے کیا پڑھا ہے؟ رسد کی تعریف، رسد اور قیمت اور عرصہ وقت کا تعلق، طفائل رسد، اس کی مساوات کیسے اخذ ہوتی ہے، رسد کے مختلف تصورات کون کون سے ہیں جو کل کیے تھے، مرکب رسد، مشترک رسد اور متقابل رسد. ٹھیک ہے. پھر اگلا تھا رسد کی لچک. رسد کی لچک مطلب قیمت کے ساتھ رسد کا تبدیل ہونا، اس کا تصور، اس کے درجے کہ قیمت کے جواب میں رسد میں کس حد تک تبدیلی آتی ہے. اگر برابر ہے تو مطلب کہ قیمت اور رسد ایک طرح سے 1% سے ایک تناسب سے تبدیل ہوتی ہیں، یا پھر وہ زیادہ ہے یا کم ہے یا بالکل نہیں ہے. اس کی پیمائش کے طریقے وہی طلب والے، اکائی کا طریقہ، فیصد کا طریقہ، فارمولے کے ذریعے، نقطۂ لچک والا اور آرک الاسٹیسٹی والا. اس میں زیادہ تر فارمولا جو ہے وہ نقطۂ لچک والا استعمال ہوگا اور جیومیٹری کی رو سے. یاد آ گیا سب کچھ؟ اس کے بعد آپ کا یہ آ جاتا ہے یہ نہیں فارمولے کے ذریعے. تو فارمولے میں یہ فارمولا آپ کے پاس آئے گا. اس میں ہم نقطۂ لچک اور قوسی لچک لفظ نہیں بولیں گے، ہم صرف کہیں گے کہ رسد کی لچک فارمولے کے ذریعے. اور یہ فارمولہ ہے آپ کے پاس ڈیلٹا کیو اوور کیو ہول ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا پی اوور پی، یا ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا پی ملٹی پلائڈ بائی پی بائی کیو. کوانٹٹی میں چینج، پرائس میں چینج، پی اور کیو، اور جیومیٹری کی رو سے اس کا بیان ہونا، اس کی پیمائش. پھر آ گیا رسد کی لچک کو کون کون سی چیزیں ہیں جو متاثر کرتی ہیں. مطلب کیا ہے اس کا کہ رسد کی لچک کے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر 3 درجے ہیں، تو وہ کون سی اشیاء ہیں جو قیمت کے ساتھ ایک تناسب سے بدلتی ہیں، کون سی اشیاء ہیں جو جن کی رسد زیادہ لچکدار ہے. زیادہ لچکدار کا مطلب یہ ہے کہ قیمت ذرا سی کم ہو تو لوگ اٹھا کر گوداموں میں بند کر دیتے ہیں، اور اگر قیمت زیادہ ہو تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش ہو جاتی ہے. کون سی چیزیں ہیں جن کی رسد کم لچکدار ہے؟ تو یہ باتیں طے کرنے کے لیے یہ عوامل ہیں. پہلی بات جو بھی ہم بول رہے ہیں کہ اشیاء کی نوعیت ہے. جو ضائع ہو جانے والی چیزیں ہیں وہ کم لچکدار ہوتی ہیں، جتنی مقدار میں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں عام طور پر ان کو ہر صورت فروخت کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ واپس گوداموں میں نہیں جاتی، کم لچکدار ہے. لیکن جو پائیدار اشیاء ہیں، کپڑے، جوتے یا اس طرح کی چیزیں جو ذخیرہ ہو سکتی ہیں، وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہیں. پھر فنی اور تکنیک، یہ سارے وہ پوائنٹ ہیں جو آپ نے مفروضات میں پڑھے. مفروضات میں ان میں وہ سب بدلیں گے تو رسد کی کمی بیشی آئے گی. فنی اور تکنیکی تبدیلیاں، چینجز ان پروڈکشن ٹیکنیکس، اشیاء بنانے کے طریقے بدل جائیں. وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا تغیرات میں، تو وہی طریقے یہ بات طے کریں گے. اگر تو بہت ہی کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کا طریقہ ہے تو رسد زیادہ نہیں بڑھ سکتی، وہ کم لچکدار ہو جائے گی. اور اگر طریقہ جو ہے وہ آسان ہے، سستا ہے، تو رسد زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے، زیادہ لچکدار ہو جائے گی. یہ آپ یاد کر لیں. قوانین حاصل، یہ جب پڑھیں گے بات سمجھ آ جائے گی. قوانین حاصل کہتے ہیں شے جو بنائی جا رہی ہے اس کی پیداوار کو. تو پیداوار
یعنی جو عاملین پیدائش لگائے جائیں گے، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ان کے بدلے میں اشیاء جو بنتی ہیں ان کو حاصل بولتے ہیں۔ وہ 3 قوانین ہیں، وہ نیکسٹ چیپٹرز میں آ جائے گا، آپ جسٹ یہاں پہ ان کا نام پڑھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ تو کاروبار کے کیونکہ 3 مراحل ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے، کاروبار کے 3 مراحل ہیں۔ تکثیر حاصل، تکثیر کا مطلب ہوتا ہے اضافہ ہونا، زیادہ ہونا۔ کاروبار کا وہ مرحلہ جس میں پیداوار تیزی سے بڑھتی ہے۔ تکلیلیں دیکھتے ہیں، اس میں سارے لکھے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، صرف نام یاد کرنے ہیں، اس لیے میں بھی آگے بات نہیں بڑھا رہی۔ تکلیل حاصل، تکلیل کا مطلب ہے کم ہونا، یعنی پیداوار کا وہ مرحلہ جس میں پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب پیداوار تیزی سے بڑھتی ہے تو اس کو بڑھانا فائدہ مند ہے اور وہ زیادہ لچکدار ہو جائے گی، اور جب پیداوار میں کاروبار تھوڑا سا اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اگلے روپیہ تو لگ رہا ہے، انویسٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن حاصل زیادہ نہیں ہو رہا، تو اس میں پھر رسد کم لچکدار ہو جائے گی۔ صنعت کی پیداواری صلاحیت، ان پوائنٹس کو آپ نے پڑھنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، تب سمجھ آئیں گے، صرف سننے سے سمجھ نہیں آئیں گے۔ صنعت مطلب جہاں پر وہ اشیاء، جیسے کپڑے کی صنعت ہے، جوتوں کی ہے، گارمنٹس کی ہے، الیکٹرانکس کی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صنعت، اس کو آپ ایک کارخانہ فرض کر کے سوچو کہ کیا اس کے اندر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے وہ سارے کا سارا استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر کیپیسٹی ابھی موجود ہے تو اشیاء کو بڑھانا آسان ہے، لیکن اگر وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہے، اس میں مشینیں جو لگی تھیں، جو محنت تھی، جو روپیہ تھا، وہ اپنا پورے کا پورا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے میں جو اشیاء بن رہی ہیں ان میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا، تو صلاحیت ہونے کی وجہ سے رسد لچکدار ہو جائے گی، لیکن اگر اس میں کیپیسٹی نہیں ہے تو رسد کم لچکدار ہوگی۔ عرصہ وقت، کسی شے کو بڑھانے کے لیے اگر بہت لمبا عرصہ درکار ہے، موجود ہے، بلکہ عرصہ لمبا عرصہ موجود ہے، کوئی اس میں ریسٹرکشنز نہیں ہے، تو اس میں پھر رسد کو بڑھانا آسان ہے، لیکن اگر یومیہ منڈی ہے تو اس میں رسد غیر لچکدار ہے، عرصہ قلیل ہے تو کم لچکدار ہے، اور طویل میں زیادہ لچکدار ہے۔ متفرق عوامل کے علاوہ پھر کہ اس میں ٹیکس آ جاتی ہیں، اس میں ذرائع نقل و حمل آ جاتی ہیں، اس میں اشیاء کی جو طلب ہے وہ آ جاتی ہے، اس میں منڈی کی وسعت آ جاتی ہے کہ کس ٹائپ کی وہ چیز ہے، اس پر حکومت کی کتنی پابندیاں ہیں، اس کو منڈیوں میں لانے لے جانے میں کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، اس کے مطابق شے کی رسد کا بھی تعین ہوتا ہے اور اس کی لچک کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں کہ ان کا تعلق کس سے ہو رہا ہے، صنعت سے، کاروبار سے، یا پھر اس شخص سے جو کہ اس شے کو بنا رہا ہے۔ رسد کی لچک یا عملی اہمیت کا مطلب ہے کہ لچک سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنے سے، اس کو پڑھنے سے۔ قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے لیے طلب اور رسد میں توازن برقرار رکھا جاتا ہے، تو جہاں پر طلب کی جو لچک ہے اس کی بہت اہمیت ہے، تو لازمی بات ہے کہ طلب کے ساتھ دوسرا لازمی عنصر جو ہے وہ رسد ہے، تو قیمت کی استحکام کے لیے دونوں کا اکٹھے ہونا، دونوں کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ ضرورت کے مطابق فراہمی ہو جاتی ہے، اگر لچکدار ہوگی رسد، پتہ ہوگا کہ یہ شے جس کی بات ہو رہی ہے، جس کی طلب ہے مارکیٹ میں، وہ لچکدار ہے، تو وہ ضرورت کے مطابق مل جائے گی، لیکن اگر وہ شے کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ وہاں پہ اضافہ جلدی نہیں کیا جا سکتا تو اس شے کی شارٹیج ہو سکتی ہے، حکومت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ رسد کی لچک ہی فوراً بتا دے گی کہ کیا صنعت میں پیداواری صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ رسد کی لچک جو ہے وہ ٹیکس عائد کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوگی۔ ٹیکس عائد کرنے سے قیمتیں بڑھتی ہیں، تو قیمتیں بڑھنے سے اگر رسد بڑھانا فائدہ مند ہے تو پھر ٹیکس لگایا جائے گا، لیکن اگر قیمتیں بڑھنے سے رسد بڑھائی نہیں جا سکتی، وہ کم لچکدار ہے، یا دوسری طرف اس کی طلب نہیں ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو پھر اس کی رسد نہیں بڑھائی جائے گی، تو ٹیکس لگانا بھی فائدہ مند نہیں رہے گا۔
اشیاء کو ذخیرہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کم لچکدار اشیاء ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہوتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں، پائیدار اشیاء زیادہ لچکدار ہیں۔ تو لچک ہی فیصلہ کر دے گی کہ بھئی اشیاء کو کتنے جو ہے وہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ آپ کے پاس چند پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں۔ آپ کا کام جو کل کے لیے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو پڑھیں گی کہ کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ شے کی رسد زیادہ ہے، لچک زیادہ ہے، اور کن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ عملی زندگی میں کیا فائدہ دیتی ہیں۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ آپ یہ سارے ایم سی کیوز کی ریڈنگ کریں گی۔ ان میں سے جو پوائنٹ آپ کو لگے کہ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پوائنٹ آپ نے مجھے لازمی طور پہ بتا دینا۔ 52 پوائنٹس ہیں، بہت کافی ہیں۔ اس میں بہت سے ریپیٹ بھی ہو رہے ہوں گے۔ ریپیٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ سوال کی نوعیت بدلی جاتی ہے، ادروائز اس کا مین جو تھیم ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 52 بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم شارٹ کویسچنز پہ ایک نظر ڈال لیں گے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے، ابھی تھرسڈے کو آپ کی کلاس ہوگی، انشاءاللہ تھرسڈے کو کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایشو ہوگا تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں گی، لیکن آپ نے جو فرائیڈے تک جو کام ہے وہ یہی ہوگا کہ جس طرح طلب کے سوال بنائے تھے بالکل اس طرح سے شروع کر دیں رسد کے سوال بھی بنانا، ٹھیک۔ اوکے، اللہ حافظ۔